لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمیں ملے مکان ملے سکون قلب و جاں ملے۔ ہیں لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمیں ملے مکان ملے سکون قلب و جاں ملے، زمیں ملے مکان ملے سکون قلب و جاں ملے۔ ہیں لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمیں ملے مکان ملے سکون قلب و جاں ملے، زمیں ملے مکان ملے سکون قلب و جاں ملے۔ پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے، پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھیں، پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے، تڑپ تڑپ کے یوں کہیں کہ ہم کو قادیاں ملے، تڑپ تڑپ کے یوں کہیں کہ ہم کو قادیاں ملے۔ ہیں لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمیں ملے مکان ملے سکون قلب و جاں ملے، زمیں ملے مکان ملے سکون قلب و جاں ملے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم ایم ٹی اے کے اسٹوڈیو قادیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ میرے استاد محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اس وقت جامعہ احمدیہ میں پرنسپل ہیں، اور ساتھ ہی ایڈیٹر بدر بھی ہیں، اور مولوی صاحب کے ساتھ ہی مولوی عنایت اللہ صاحب نائب ناظر اصلاح ارشاد تشریف فرما ہیں۔ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ناظرین کے سامنے ہم ایک احمدیت کی تاریخ کے خاص دن کو اور اس کی اہمیت کو پیش کریں، اور یہ دن جو تاریخ احمدیت کے لحاظ سے بہت ہی خاص ہے وہ 6 مارچ کا دن ہے، اور اس دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیشگوئی جو کہ اپنے اندر بڑی ہی عظمت رکھتی تھی اور جلال رکھتی تھی وہ پوری ہوئی، جس کا تعلق پنڈت علی اکرام کے ساتھ تھا۔ تو اس سلسلہ میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کچھ گفتگو کریں، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس پیشگوئی کا پس منظر کیا تھا، اور یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کی اس کا مقصد کیا تھا، اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیسے کیسے چیلنج کیے لوگوں کو، اور کن کن لوگوں نے ان کو آپ نے دعوت دی، اور آپ کے اس دعوے پر اور آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کتنے لوگ آئے۔ تو اس سلسلہ میں چاہوں گا کہ اس کا آغاز محترم مولوی منیر احمد صاحب خادم کریں کہ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ پیشگوئی فرمائی اور ایک دعوت دی کہ آپ لوگ آئیں اور میں آپ کو ایک زندہ خدا دکھا سکتا ہوں اور تازہ بتازہ نشان دکھا سکتا ہوں، اور یہ نشان اس بات کی نشاندہی ہوں گے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نبی ہیں اور سب سے اعلیٰ اور افضل نبی ہیں، اور وہ ان کا لایا ہوا دین اسلام جو ہے یہ کامل دین ہے۔ تو اس تعلق سے دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سن 1882 میں وہ عظیم الشان کتب کی تصنیف فرمائی کہ جن کے ذریعہ سے اسلام کو باقی تمام ادیان باطلہ پر ایک عظیم الشان فوقیت ملتی تھی، اور اس کے لیے حضور نے 10,000 روپے کا ایک اشتہار بھی دیا کہ جو کتاب براہین احمدیہ کے نام سے میں لکھ رہا ہوں اس کے مقابل پر کوئی بھی مذہب، چاہے وہ برہمو سماج کے ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا سناتن دھرمی ہوں، جو بھی معروف مذاہب ہیں وہ سامنے آئیں، اور اس کے مقابلے میں اگر وہ اپنے مذہب میں سے ثابت کریں گے تو حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر جو دلائل میں لکھتا ہوں اگر وہ اس کا 5واں حصہ بھی
لکھ دیں گے اور اگر 5واں حصہ بھی نہیں لکھ سکتے تو نمبر وار ان دلائل کو ساری شکوں سمیت توڑ کر دکھا دیں گے، تو ایسے اصحاب کے لیے میں 10,000 روپے کا انعام جو ہے رکھتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کچھ لوگوں میں ایک شخص اس زمانے میں شروع میں ہی لیکھ رام بھی سامنے آیا، جس نے بجائے جواب لکھنے کے ایک کتاب لکھی تکذیب براہین احمدیہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا، یہ تو تم نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کتاب تکذیب براہین احمدیہ مطلب کے رنگ میں ایسی بات لکھی ہے کہ جو دلائل اسلام کے میں لکھے ویدوں کے اس کے مقابلہ میں تم نے کوئی دلائل نہیں لکھے۔ بہرحال حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا جواب دیا اور تصدیق براہین احمدیہ لکھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سن 1885 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معروف مذاہب کے جو لیڈران ہیں ان کو ایک مقابلے کی دعوت دی کہ آؤ میرے پاس، میں نشان نمائی کی تم کو دعوت دیتا ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے کے رہنے والے ہوں، میں ان پر ثابت کروں گا کہ در حقیقت دین اسلام ہے جو افضل اور اکمل ہے اور آخری شریعت ہے، اور دراصل جو خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہی دین اس وقت پوری دنیا کے لیے قابل عمل ہے۔ چنانچہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت نشان نمائی پیش کی تو اس وقت پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے، جن میں یہ 2 آریہ سماجیوں کے لیڈر تھے، ایک عیسائی لیڈر تھے، اور جن میں آریہ سماجیوں میں منشی اندرمن مراد آبادی اور پنڈت لیکھ رام پشاوری یہ سامنے آئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے پھر عیسائیوں سے بھی جو سامنے آئے وہ پادری سوفٹ کے جی وہ نام سے تھے، سامنے وہ بھی آئے جی۔ تو اس طریق سے پھر یہ جب سن 1885 میں جب اس نے یہ اشتہار پڑھا تو اس نے کہا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر اس کو اس زمانے میں مرزا امام الدین صاحب قادیان لے کر آئے۔ ہاں جی، یہ بات ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین وغیرہ کے بارے میں کہ یہ اسلام دشمنی میں بھی آگے بڑھ گئے تھے، اور یہ تاریخ احمدیت میں اس چیز کا بڑی فصاحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ یہ نہ صرف دشمنی کرتے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، قرآن مجید کی بے ادبی کرنا، یہ ان کا شیوا بن چکا تھا۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم رسول اللہ مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر آئے تو ان کے ساتھ نہ صرف انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا بلکہ پوری طرح ان کی جو ہے وہ مدد کرتے رہے، اور یہ آیا ہے کہ مرزا امام الدین لاہور گئے اور پنڈت لیکھ رام کو وہاں سے لایا، اور یہاں لا کے یہ دیکھیں کہ یہ پوری کوشش تھی اس کی کہ پنڈت لیکھ رام مسیح موعود علیہ السلام سے کہیں اس کی ملاقات نہ ہو، کیونکہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کہیں ملاقات ہو جائے تو مسیح موعود علیہ السلام کا جو روحانی اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو روحانیت عطا کی ہے، کہیں اس کے وہ روح میں نہ آ جائے، وہ اس پر نہ پڑ جائے، تو اس نے ان کو دور رکھا اور دور رکھ کے آپ کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ اور پنڈت لیکھ رام آ کے رہا بھی آریہ سماج والوں کے پاس تھا، قادیان میں بھی آ کے رہا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس نے ملاقات نہیں کی، بالکل وہ رہا ان کے آریہ لوگ جو تھے قادیان میں انہی کے پاس رہا، وہ جتنے دن وہیں سے خط و کتابت یہ وہ کرتا رہا کہ میرے لیے جو آپ نے فرمایا کہ 2400 روپے جمع کراؤں گا وہ 2400 روپے جمع کرا دیں فلاں بینک میں، اور یہ بہرحال حیل و حجت رہی ہے اس کی، تو اس طریقے سے وہ قادیان سے پھر واپس چلا گیا۔ پھر جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 1886 میں یہ پیش گوئی مسلم موعود کا یہ کے حوالے سے ہے کہ حضور جب ہوشیارپور تشریف لے گئے اور وہاں ایک عظیم الشان پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد 20 دن آپ ہوشیارپور میں ٹھہرے، اور وہ پنڈت مرلی دھر جو ہے ہوشیارپور والے، ان سے حضور کا ایک مباحثہ ہوا جو سرما چشم آریہ میں جو ہے محفوظ ہے۔ اس کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتہار میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں اب دعوت دیتا ہوں جو لیڈران ہیں آریہ صاحبان کے اور دوسرے اور عیسائیوں کے کہ وہ مباہلے کے لیے آ جائیں سامنے۔ اس وقت حضور نے ان
غیر مذاہب کے جو لیڈران ہیں ان کو مباہلے کا چیلنج دیا. تو اس پنڈت لیکھ رام نے کہا کہ یہ جو ہیں ماسٹر جو ڈرائنگ ماسٹر تھے، کیا نام تھا ان کا، مرلی دھر صاحب، یہ تو بڑے مصروف آدمی ہیں، تو میں میدان مقابل پر آتا ہوں. تو یہ اس وقت آیا اور پھر اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں مباہلے کا چیلنج جو ہے قبول کرتا ہوں. تو باقاعدہ اس نے جو چیلنج قبول کیا ہے وہ سن 1885 میں کیا ہے. اور پھر ان دنوں حضرت مسیح علیہ السلام نے مسلم موت کی پیشگوئی بھی فرما دی تھی، اور یہ کھل کر پھر مقابلے پر آ گئے. حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھے یہ فرمایا کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور جو ایسا ہوگا. وہ ساری مسلم موت کی جو پیشگوئی ہے اس میں تفصیلی حوالہ جات موجود ہیں. یہ اس کے مقابل پر کہتا ہے کہ میرا پرمیشور یہ کہتا ہے کہ لڑکا کیا 3 سال کے اندر آپ کی ساری ذریت کا اور آپ کا ہی خاتمہ اور نام و نشان جو ختم ہو جائے گا. اور اس قسم کے اس نے جو ہے وہ پھر وہاں سے شروع کر دیا قرآن مجید کے خلاف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. چنانچہ جو کلیات عاریہ مسافر اس کی کتاب ہے، یہ مختلف اس کی کتب کے ایک مطلب کلیات کٹھی کی ہیں. اس میں تکذیب برہین احمدیہ بھی ہے، خبط احمدیہ بھی ہے، اور کئی کتابیں ہیں. اس میں وہ قرآن مجید کے بارے میں لکھتا ہے کہ دیکھو فوٹو کھینچا ہے قرآن کا، دیکھو کیسا خدا ہے قرآن کا، دیکھو فوٹو کھینچا ہے قرآن کا. میں یہ شعر یہاں لایا ہوں، میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ شخص کیسا بد زبان تھا اور کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ قرآن مجید کی شان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے گستاخی کی ہے. یہ دیکھیے لکھتا ہے، مرزا کیوں مبتلا ہے قرآن کا، تجھ کو سودا ہوا ہے قرآن کا، تو اس پر گھمنڈ کرتا تھا، دیکھو فوٹو کھینچا ہے قرآن کا، مکر کرتا ہے اور فریب و دغا، خوب جالی ہے خدا قرآن کا، خادع و ماکر مذل و حاضل، وہ کیا کبریا ہے قرآن کا. تو دیکھیں کیسے اس نے اس بیچ میں ایک بڑی پرلطف بات یہ آتی ہے کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اشتہار دیا تو ہندوستان بھر میں جتنے یہ لیڈر ان کے تھے اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذاہب کے، وہ سخت پریشان ہو گئے، مبہوت ہو گئے، وہ روب میں آ گئے اور گھبرا گئے. اس بیچ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پادری عبداللہ آتھم امرتسر میں تھے، ان کو مسیح موعود علیہ السلام نے دستی یہ اشتہار بھجوایا. حضرت مولوی قطب الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ جا کر ان کی کوٹھی پر دے آئے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں یہ پادری لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کی کوٹھی پر، وہ میٹنگ ہوتی ہے اور باقاعدہ اس میں یہ پاس ہوتا ہے کہ قطعاً ان کا جواب نہیں دینا ہے، نہ وہاں جانا ہے. اس طرح سے گویا وہ عیسائیوں نے ایک یکجہتی کی کہ اس نشان نمائی میں ہم نے نہیں جانا ہے. یہی چیز ان کی ظاہر کرتی ہے، ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اگر ہم گئے، چونکہ نشان نمائی ہونی ہے، مسیح موعود سچے ہیں، ان کی یہ بات پوری ہوگی تو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے. دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جتنے بھی چیلنج کیے ہیں مخالفین کو، اس کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت دنیا پر ظاہر ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اشتہار دیا ہے اس میں دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ اصل مدعا خط کے ابلاغ سے میں مامور ہوا ہوں یہ ہے کہ دین حق جو خدا کی مرضی کے موافق ہے صرف اسلام ہے، اور کتاب حقانی جو من جانب اللہ محفوظ اور واجب العمل ہے صرف قرآن ہے. اس دین کی حقانیت اور قرآن کی سچائی پر عقلی دلائل کے سوا آسمانی نشانوں، پیشگوئیوں، خوارق و پیشگوئیوں کی شہادت بھی پائی جاتی ہے، جس کا طالب صادق اس خاکسار کی صحبت اور صبر اختیار کرنے سے معائنہ چشم تصدیق کر سکتا ہے. آپ کو اس دین کی حقانیت یا ان آسمانی نشانوں کی صداقت میں شک ہو تو آپ طالب صادق بن کر قادیان میں تشریف لائیں. یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بلا رہے ہیں قادیان میں آنے کے لیے کہ آؤ تمام مذاہب والوں کو، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے، اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دین اسلام کی صداقت.
یہ دنیا پر ظاہر ہو. اور اس کے بالمقابل اگر آپ اپنے مذہب کی صداقت پیش کر سکتے ہو، پیش کر سکتے ہو تو پیش کریں. لیکن ہوا کیا ہے، اس نے اس کے بالمقابل بجائے اس کے کہ ویدوں کی صداقت بیان کرتا، ان کی خوبیوں کا اظہار کرتا، اس کا یہ چھری کی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان کو چلانا، قرآن مجید کے خلاف زبان کو چلانا. چنانچہ یہ اس نے، میں 2-3 باتیں پڑھ کر سناتا ہوں، لکھتا ہے لوٹ مار کرنے میں سرآمد عرب، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھتا ہے، بیگانی عورتوں پر عاشق ہونے والا، نعوذ باللہ من ذالک، بنی نوع انسان کا بدترین دشمن. پھر لکھتا ہے رحمت للعالمین نہیں بلکہ زحمت للعالمین، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ بجائے اس کے کہ تم اپنی کتاب سے اس کی خوبیاں بیان کرو اور بالمقابل کچھ لے کر آؤ، اس نے وتیرہ یہ اختیار کر لیا تھا کہ جس طرح کوئی تیز چھری کوئی چلتی کسی کے خلاف، اس طریقے سے حضرت مسیح السلام کے خلاف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف اس نے لگاتار 1886 سے لے کر 1893 تک ایسا سلسلہ اس کا چلا یہ کہ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پھر 20 فروری سن 1893 کو ایک اشتہار شائع فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ اب جو ہے وہ پنڈت لیکھ رام کے اس بد زبانیوں کی جب انتہا ہوگی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس بارے میں توجہ فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کا معاملہ 6 سال کے اندر اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس میں ایک میں عرض کرتا ہوں کہ 1893 میں تو یہ تو بالکل لاسٹ سٹیج ہے. لاسٹ آپ 1885 سے 1893 تک کا جو بیچ کا 7 سال کا عرصہ ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ پنڈت لیکھ رام کی کوئی بھی تحریر پڑھ لیں، اس میں بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح تیز چھری چل رہی ہے اور گستاخی ہے، اس میں ہر قسم کی گالی گلوچ سب پایا جاتا ہے. لیکن اس کے جواب میں مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو دیکھیں. آپ نے ایک آپ کی بات کاٹتا ہوں اس میں ذرا تھوڑا سا، یہ وہ بے شک ایک آدمی دشنامدہی کرے، چھری کی طرح زبان چلائے، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، لیکن وہ یہ اپنی ہر بات کو اس نے یہ کہہ کر پیش کیا ہے کہ مجھے یہ بات میرے پرمیشور نے بتائی ہے. نہیں وہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اس کے مقابل پر آپ تحریرات کو دیکھیں، آپ نے اس کا جواب دیا، اور ہر جواب تحقیقاتی جواب، اس کو بڑی شائستہ زبان میں، بڑے اچھے انداز میں، پیار محبت میں. مطلب یہی تھا جیسے کہ مولانا برہان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح السلام چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اس طرف آئیں کہ بھئی کون سا اس وقت مذہب جو ہے وہ سچا ہے، کون سا سچا خدا پیش کرتا ہے، کس کی کتاب جو ہے وہ سچی ہے، اس طرف یہ آئیں اور پھر اس کے بعد وہ دیکھیں. لیکن چونکہ اس کی بدقسمتی تھی، وہ دیکھیں یہ شخص جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی. جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعوت نامے دیے ہیں اس میں پنڈت لیکھ رام کو اسپیشل آپ نے کوئی دعوت نامہ نہیں دیا تھا. جی ہاں، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات. بالکل صحیح بات. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے بڑے جو مفکر تھے، ان کے علماء تھے، پنڈت تھے، پادری تھے، بڑے بڑے، ان کو آپ نے بھجوایا ہے جو کہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ رکھتے تھے، گروپ ان کا بہت بڑا تھا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کسی ایک آدمی کو نشان دکھا دیں اور وہ قائل ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقصد دراصل نشان نمائی کا یہ تھا کہ میں ان بڑے بڑے اکابرین کو، ان علماء کو، پنڈتوں کو، ان پادریوں کو میں بلاؤں جن کے پیچھے جمع غفیر ہے، کہ جب یہ نشان دیکھیں اور یہ اسلام قبول کریں تو ان کے ساتھ وہ سارے کا سارا ان کی قوم جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو. دراصل یہ مقصد تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نشان نمائی کرنے کا، جو آپ نے اپنی تحریرات میں بیان فرمایا ہے. اور دیکھیں جب پنڈت لیکھ رام نے اندرمن مراد آبادی جو ہیں، جیسے کہ بتایا کہ وہ جب منشی اندرمن مراد آبادی آئے ہیں مقابلے پر، اس وقت یہ لاہور میں تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ یہ بڑے مانے ہوئے آدمی تھے آریہ سماجیوں میں، تو شرائط کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے سفر کے پیسے بھی بھجواتا ہوں، اور 2400 روپے کا انتظام بھی آپ نے فرما دیا. جب بھیجنے لگے تو اندرمن مراد آبادی جو ہیں وہ وہاں سے نکل کے کسی اور جگہ چلے گئے، اور انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی.
بالکل یہی حال جس طرح کہ ابھی پادری سافٹ کا بتایا ہے، انہوں نے بھی یہی راہ اختیار کی. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ آہستہ آہستہ پھنسنے والا ہے، کہ میں تو کچھ، میرا تو تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، میرے سے تو خدا باتیں نہیں کرتا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خدا میرے سے باتیں کرتا ہے. یہ بھی ڈر گئے اور آیا سامنے تو پنڈت لیکھ رام. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، پنڈت لیکھ رام کی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں. جی بالکل. اس لیے آپ نے پنڈت لیکھ رام کے لیے ایک شرط ٹھہرائی. جی آپ نے مایا کہ پنڈت لیکھ رام اگر اول تو یہ کوئی خاص آدمی نہیں ہے آریہ سماجیوں میں کہ میں اس کو کہوں کہ ٹھیک ہے تم آؤ نشان نمائی میں تمہیں دکھاتا ہوں، نشان دکھاتا ہوں. آپ نے مایا کہ میں صرف تمہارے لیے نہیں، پھر تو یہاں کوئی بھی ایک قادیان کے بھی بہت سے آریہ ہیں جو عام لوگ ہیں، وہ بھی یہاں پر بہت سے نشان دیکھتے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی ایک اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو آریہ قوم پہ کیا اثر ہوگا؟ تو یہی حیثیت تمہاری ہے. اگر تم بھی آریہ سماجیوں میں سے ایک نشان دیکھ کر اگر اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. دراصل حضرت مسیح موعود تو نہیں اس میں دیکھیں آپ نے پھر بات، آپ نے ایک بڑی پتے کی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم واقعی آریہ سماجیوں کے لیڈر ہو تو تم اس طرح کرو کہ لدھیانہ، امرتسر، اسی طرح سے لاہور، پھر قادیان کے جو آریہ سماجی ہیں ان لوگوں سے نا ایک تحریر لے آؤ کہ ہاں بھئی ہم اس کو اپنا لیڈر بناتے ہیں اور ہم سب اس کے پیچھے ہیں، تو پھر تمہارا میرا مقابلہ ہو جائے. بالکل. نہیں دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس نشان دکھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پوری قوم اسلام میں داخل ہو. اس کے بعد اس کا جو رویہ تھا اس سے بھی یہی ظاہر تھا کہ یہ کوئی لیڈر نہیں تھا، لیکن بس وہ سبکی ہو رہی تھی اس کی، تو بار بار اس نے اصرار کیا، واویلا کیا. دراصل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل اس لیے ہوا ہے کہ جب اس نے خدا کے حوالے سے بات کی ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس نے یہ کہا کہ میرے پرمیشور نے مجھے یہ کہا ہے، پرمیشور کے حوالے سے گویا کہ ایک لحاظ سے اس نے پیش گوئی اور وحی اور الہام کا نزول گویا اپنے اوپر اس نے ثابت کیا ہے. چنانچہ دیکھیں یہ جو اس کی عبارت ہے یہاں پر، حضرت مسیح السلام اس کی خاطر تیار ہوئے ہیں بالکل جب اس نے خدا کے حوالے سے یہ بات کی ہے. چنانچہ حضرت بس وہ لکھتا ہے، یہ پنڈت لیکھ رام باقاعدہ اس طرح لکھتا ہے، آج مبارک دن پھاگن سری ایکادیسی وغیرہ میں مطلب پوری تاریخ لکھے کہ بارگاہ باری تعالیٰ میں جب میں نے عرض کی، میں نے پوچھا کہ یہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ کون ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مکار ہے. اور پھر یہ میں نے پوچھا کہ اے خدایا ایسے شخص کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، اللہ نے کہا کہ تھوڑے دن تک ہی بس ہے، یہ 3 سال کے اندر اندر جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کو اہمیت دی ہے وہ صرف اس لیے کہ جب وہ خدا کا نام لے کر میدان میں آیا. جی بالکل صحیح بات ہے. تو اس کی خاطر ہے. تو بہرحال اس بیچ میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب ان کی خط و کتابت ہو رہی تھی تو بعض نام آتے ہیں کہ ان کو یہاں بھیجا کرتے تھے پنڈت لیکھ رام، ان کے ہاتھوں میں دے کے تو مسیح السلام کے پاس بھیجتے تھے. تو ان میں سے ایک پنڈت موہن لال ہیں جو کہ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس خطوط لے کے ان کے آیا کرتے تھے. تو مسیح موعود علیہ السلام بہرحال خدا کے مامور تھے، آپ ان سے بڑی مہربانی سے پیش آتے، ان کو بٹھاتے، مہمانی بھی کرتے. تو وہ ایک بڑا پرلطف واقعہ اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو سیب دیے. تو یہ جب گئے پنڈت لیکھ رام کے پاس تو اس کو پتہ تھا کہ ان کو جو ہے مسیح موعود علیہ السلام ان کی مہمانی کرتے ہیں. تو پوچھتا ہے کیوں بھئی آج کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے جب کہا بھئی آج سیب دیے، لاؤ میں بھی کھاؤں. تو اس نے کہا کہتا ہے کہ نہیں، تم تو ان کے دشمن ہو، تمہاری تو دشمنی ہے، دشمن کی چیز نہیں کھاتے. کہتے ہیں کہ اس نے چھین کے اس کا سیب اور وہ کھا لیا. تو بہرحال یہ مسیح السلام کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتنے، یعنی پتہ ہے کہ دشمن ہیں یہ لوگ، لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہی سلوک ہے مہربانی اور ضیافت تعالیٰ کے مامورین کرتے ہیں. جیسے ابھی مولوی نے بتایا کہ پنڈت لیکھ رام جو تھے انہوں نے جو ہے باقاعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے پر آ کر جب پرمیشور کو بیچ میں ڈالا تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. دیکھیں وہ ان کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لکھتے ہیں کہ میں نیاز التمام لیکھ رام ولد پنڈت تارا سنگھ شرما، مصنف تکذیب براہین احمدیہ و رسالہ اقرار صحیح بدرستی ہوش و حواش کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اول سے آخر تک رسالہ سرما چشم آریہ پڑھ لیا. میں اپنے جگت پتا کو ساکھی جان کر اقرار کرتا ہوں
اس سرشٹی کے آغاز میں جب انسانی خلقت شروع ہوئی، پرماتما نے ویدوں کو شری اگنی، وایو، شری آدتیہ، شری انگرا، جو 4 رشیوں کے آتما میں الہام دیا، مگر جبرائیل یا کسی اور چھٹی رسالت کی معرفت نہیں، بلکہ خود ہی آریہ ورت سے ہی تمام دنیا نے فضیلت سیکھی۔ آریہ لوگ سب کے استاد اول ہیں، مطلب دیکھیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اسلام کے بالمقابل ویدک دھرم کو جو ہے وہ مقبول اور سب سے اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ آریہ ورت سے ہی تمام دنیا نے فضیلت سیکھی، آریہ لوگ سب کے استاد اول ہیں، کیونکہ تاریخ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آریہ ورت سے باہر جو بقول مسلمانوں کے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور تورات، زبور، انجیل، قرآن وغیرہ لائے ہیں، میں دلی یقین سے ان پستکوں کے مطالعہ کرنے سے اور سمجھنے سے بالاستثناء ان باتوں کے جو وید مقدس، اپنشدوں یا شاستروں میں درج ہے، ان کی تمام مذہبی ہدایتوں کو بناوٹی اور جعلی، اصلی الہام کو بدنام کرنے والی تحریریں خیال کرتا ہوں۔ یعنی کہ سب کا اس نے انکار کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر آگے لکھتے ہیں، لیکن میرا دوسرا فریق مرزا غلام احمد، وہ قرآن کو خدا کا کلام جانتا ہے اور اس کی سب تعلیموں کو درست اور صحیح سمجھتا ہے۔ اے پرمیشور، ہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر، کیونکہ کاذب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور میں عزت نہیں پا سکتا۔ جب یہ تحریر پنڈت لیکھ رام نے دی ہے، اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اب پرمیشور کو بیچ میں ڈالتے ہو اور تمہاری حجت یہ ہے کہ اسلام کے بالمقابل ویدک دھرم جو ہے وہ سچا مذہب ہے اور دین ہے، تو ٹھیک ہے، اب تم میرے مقابلے پہ آ جاؤ، میں بھی تمہارے مقابلے پہ آتا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ پنڈت لیکھ رام کے متعلق یہ بات بیان فرمائی اور یہ لکھا ہے کہ جب اس نے یہ نشان مانگا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی آپ نشان دکھائیں، تو اس نے کارڈ بھیجا اور یہ کہا کہ ایسی پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر، یہ کہاں چلا گیا، میں ابھی دیکھ رہا ہوں ذرا۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جب اشتہار 20 فروری سن 1886 میں یہ لکھا گیا کہ لیکھ رام پشاوری اور بعض دیگر آریوں کے قضاء و قدر کے متعلق کچھ تحریر ہوگا، اگر کسی صاحب پر ایسی پیش گوئی کچھ شاک گزرے تو مجھے اطلاع دیں، تاکہ اس کی نسبت کوئی پیش گوئی شائع نہ کی جائے۔ تو اس پر پنڈت لیکھ رام کا کارڈ پہنچا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ میری موت کی نسبت پیش گوئی کی جائے، مگر میعاد مقرر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ساری بات آگے چلتی ہے کہ پنڈت لیکھ رام جو ہیں وہ مقابل پر آئے ہیں اور پھر آگے پیش گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو الغرض ناظرین، ہم نے اس پیش گوئی جو کہ پنڈت لیکھ رام کے متعلق تھی، اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ یہ پتہ لگے کہ پنڈت لیکھ رام کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو کیوں ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا چاہتے تھے اور پنڈت لیکھ رام اس مقابلے میں کیا چاہتا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ دوسری نشست میں اس پیش گوئی کے متعلق بیان کریں گے کہ یہ پیش گوئی پھر کس طرح سے پوری ہوتی ہے، اس پیش گوئی کے رنگ کیا کیا تھے، کیا کیا باتیں پیش گوئی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے متعلق یہ باتیں بیان کی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم دوسری نشست میں اس سلسلے میں بات کریں گے۔ میں آپ دونوں بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے یہاں پر بیٹھ کر اس سلسلہ میں گفتگو کی اور ناظرین کو اس سلسلہ میں بتایا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔